نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ الاعراف کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سورہ میں بنیادی طور پر یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ کتاب اللہ کا اتباع ضروری ہے، اور عدم اتباع، اگر کتاب اللہ کا اتباع نہیں کیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں تباہ ہو جاؤ گے۔ توحید، رسالت اور آخرت کا بھی بیان ہے، لیکن زیادہ زور آخرت پر ہے کہ آخرت کے بارے میں اگر عقیدہ ٹھیک ہو جائے تو سب کام درست ہو جاتے ہیں۔ سورت کا موضوع ابتدائی 3 آیتوں میں بیان فرمایا گیا۔ کتاب نازل کرنے کا مقصد انذار و تذکیر ہے۔ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے تاکہ لوگوں کو بدی کے بد انجام سے آگاہ کر دیا جائے اور جو ماننے والے ہیں ان کے لیے نصیحت ہو جائے۔ اس کی تبلیغ میں مخالفت کی وجہ سے تنگ دل نہ ہونا۔ پہلے انبیاء کی بھی مخالفت ہوئی۔ لوگوں، رب کی کتاب کا اتباع کرو اور اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو تم نے اپنا بڑا اور سرپرست بنا رکھا ہے ان کے پیچھے نہ چلو۔ گزشتہ قوموں کے انجام پر نظر ڈالو۔ جن لوگوں نے بات نہیں مانی، تکبر کیا، ان پر دنیا میں بھی عذاب آیا، آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ تمہارے پاس ابھی مہلت ہے، تکبر نہ کرو، غفلت چھوڑ دو، افسوس کہ تم کم دھیان دیتے ہو۔ فرمایا کہ آخرت میں سب اعمال کا وزن ہوگا، سب اعمال تولے جائیں گے، اچھے بھی برے بھی، اور جن کے نیک اعمال بھاری ہوئے کامیاب، اور جن کے نیک اعمال ہلکے پڑ گئے اور برے اعمال زیادہ ہو گئے وہ ناکام ہوں گے۔ فرمایا کہ ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور اسی زمین میں ہم نے تمہارے لیے روزیاں رکھ دیں، قلیلا ما تشکرون، تم کم شکر ادا کرتے ہو۔ دیکھیے، شکر توحید کا لازمی نتیجہ ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا معبود صرف اللہ ہے تو توحید اس کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ ہر نعمت کو اللہ کا عطیہ اور اس کا فضل جانے۔ جو کچھ ہمیں مل رہا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اور شکر کرتا رہے۔ صبر بھی توحید کا لازمی نتیجہ ہے کہ جو کچھ آ رہا ہے اللہ کی رضا سمجھے۔ گویا موحد کے مزاج میں صبر اور شکر ہونا چاہیے۔ جو موحد ہے، جو صرف اللہ کو اپنا معبود مانتا ہے، اس کے مزاج میں صبر اور شکر ہونا چاہیے۔ اور غور کیجئے، جتنے بھی اخلاق حسنہ ہیں ان سب کی بنیاد یہی صبر اور شکر ہی تو ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے کہ تم زمین میں کیسے آئے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ابلیس کا واقعہ بیان فرمایا۔ سب سے پہلے تو ابلیس سے اللہ نے آدم علیہ السلام کی بڑائی وہ تسلیم کروائی، لیکن اس نے نہ مانی اور یہ کہا کہ انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی نیچے گرتی ہے، لہٰذا آدم کو چاہیے کہ میرے سامنے جھکے، میں آدم کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ یہ نسلی غرور، اپنے نسب پر غرور سب سے پہلے شیطان نے کیا۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ نے اس کی نصیحت فرمائی ہے کہ یہ نام و نسب یہ صرف پہچان کے لیے ہے، تفاخر کے لیے نہیں ہے، وگرنہ انسان شیطانی راہ پر چل نکلے گا۔ جب اس نے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا کہ چلو یہاں سے نکلو۔ نکلتے نکلتے اس نے اللہ سے ایک دعا کر دی، اور دعا بھی ایسی کی کہ جس کا جواب نہیں۔ کہنے لگا کہ انذرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کی مجھے مہلت دے دیجئے۔ کسی کو اتنی مہلت نہیں ملی۔ اللہ نے فرمایا کہ جا،
میں تمہیں مہلت دیتا ہوں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ جل شانہ کبھی اللہ کی ذات میں کبھی کسی سے تأثر نہیں پیدا ہوتا۔ اب شیطان نے نافرمانی کی تھی، انسان اگر ہو اس مقام پر تو وہ غصہ کرے گا، اور اگر مخالف کوئی بات مانگ رہا ہے اور اتنی بڑی بات مانگ رہا ہے تو نہیں دے گا، انکار کر دے گا۔ لیکن اللہ جل شانہ کا معاملہ یہ نہیں ہے، اس نے مانگا، اللہ نے مہلت دے دی۔ اب شیطان نے اسی موقع پر یہ کہا تھا کہ چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا، دیکھیے گستاخی، کہ چونکہ آپ نے مجھے بھٹکایا ہے تو جس کی وجہ سے بھٹکایا، اس کے سامنے، اس کی اولاد کے سامنے میں راہ کاٹوں گا، ان کے صراط مستقیم پر میں بیٹھ جاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے میں ان پر حملہ کروں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ ان میں سے تو اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، یعنی توحید پرست نہیں پائے گا۔ اس لیے ہر حال میں انسان کو اللہ کا شکر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے پھر بھی اس کے بعد ان کو وہاں سے دھتکار دیا۔ حضرت آدم اور حوا سے یہ فرمایا کہ تم جنت میں رہو سہو، جو چاہو کھاؤ، بس ایک پابندی ہے کہ وہ جو سامنے درخت نظر آ رہا ہے اس کے قریب نہ جانا، وگرنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اب شیطان تو چونکہ ہزاروں سال پہلے سے وہاں تھا، وہ جانتا تھا کہ کس چیز کی کیا تاثیر ہے، اور شیطان انسان کو بھٹکانا چاہتا تھا۔ اب اس نے ایک چال چلی، شیطان نے ان دونوں، یہ جو لفظ تثنیہ ہے کہ دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا، کہا کہ جانتے ہو کہ تمہارے رب نے اس درخت سے کیوں روکا ہے؟ صرف اس لیے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ مل جائے، اس لیے اللہ نے روکا۔ اب یہ انسان کی طبیعت میں ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی سے لمبی عمر ہو اور فرشتوں جیسی زندگی ہو جائے۔ اور صرف اتنا کہا نہیں بلکہ قسم اٹھائی کہ میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں، میری بات مان لیں، میں چونکہ پہلے سے یہاں رہتا ہوں، جانتا ہوں، تو میں جو کہہ رہا ہوں وہ آپ کی خیر خواہی میں کہہ رہا ہوں۔ اب جب قسم اٹھائی تو اس قسم سے حضرت آدم اور حوا علیہم السلام ان کو یہ خیال آیا کہ اللہ کا نام لے کر کوئی شخص جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ سچ ہی کہہ رہا ہوگا۔ چنانچہ اس نے ان کو دھوکے سے مائل کر لیا، اور مقصد اس کا کیا تھا یہ اللہ نے پہلے بیان فرما دیا کہ لیبدی لہما ما ووری عنہما من سوآتہما، وہ آدم اور حوا علیہم السلام کو برہنہ کرنا چاہتا تھا، ان کے جسم سے جنتی لباس اتروانا چاہتا تھا، یہ اس کا مقصد تھا۔ چنانچہ جب انہوں نے اس کا پھل چکھا تو جنتی لباس اتر گیا، اب پریشان ہوئے تو فوراً اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کی فطرت میں ستر پوشی ہے، اور جو برہنہ رہنا پسند کرتے ہیں، بے لباس ہونا پسند کرتے ہیں، یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ اور شیطان نے یہ چال اس لیے چلی تھی کہ انسان کو گناہوں کے راستے پر ڈالنے کا سب سے بڑا حربہ وہ انسان کو برہنہ کرنا ہے۔ انسان کو ننگا کر دیا، اب اس کے بعد اس سے جو چاہے کرواتا چلا جائے، کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عریانی اور فحاشی یہ کلچر بن گیا، اور اس کو لوگ معیوب نہیں سمجھتے ہیں۔ جب لباس اترا اور پتے چپکائے تو رب کی آواز آئی، میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا، اور میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب احساس ہوا کہ ہم سے کیا ہو گیا، فوراً عرض کی کہ اے پروردگار، ہم نے اپنے ہی اوپر ظلم کر لیا، اس لیے کہ اس کا وبال ہمیں خود بھگتنا۔ انسان جو کچھ گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، چونکہ اس کا وبال، اس کی سزا اس نے خود بھگتنی ہے، اس لیے وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہا، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ فرمایا،
تو یقیناً ہم خسارہ اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اب یہ دیکھیے کہ دو رویے ہیں، ایک رویہ ابلیس کا ہے اور ایک رویہ حضرت آدم اور حوا علیہم السلام کا ہے۔ ابلیس کو جب اللہ نے فرمایا کہ تم نے کیا کیا، میں نے کہا تھا کہ جھک جاؤ، کیوں نہیں جھکے، تو اس نے آرگومنٹ کیا، اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیشہ کے لیے وہ دھتکار دیا گیا۔ آدم اور حوا علیہم السلام سے بھی ایک خطا ہوئی، لیکن ان کا رویہ کیا تھا کہ جب اللہ کی طرف سے باز پرس ہوتی ہے تو فوراً اپنا سر جھکا دیتے ہیں کہ پروردگار ہمارا قصور ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ بس اولاد آدم کو اس میں یہ بات سکھائی گئی کہ تم سے بھی قصور ہوں گے، انسان کی طبیعت میں یہ سب باتیں رکھی گئی ہیں، لیکن جب بھی قصور ہو، گناہ ہو تو اکڑنا نہیں ہے، اللہ کے سامنے جھک جانا۔ جیسے تمہارے ماں باپ کو اللہ نے معاف کیا، اپنا مقرب بنایا، اسی طرح اللہ تمہیں بھی معاف فرمائے گا۔ یہاں ایک اور پہلو پر بھی غور کیجئے، یہ اس واقعے میں کہ شیطان نے دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا، دونوں کو یہ بات کہی، یہ صیغہ تثنیہ، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شیطان نے دونوں کو بہکانا چاہا تھا اور دونوں نے مل کر یہ اقدام کیا تھا۔ اس سے بائبل کی ان روایات کی یا اس خیال کی تردید ہوتی ہے کہ عورت نے آدم کو بہکایا، مرد کو بہکایا، اس لیے قیامت تک عورت مورد الزام ہے اور طعن و تشنیع کی سزاوار ہے، لہٰذا عورت کو کم تر سمجھا جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن نے اپنے اسلوب سے اس بات کو واضح کر دیا کہ قصور تھا، دونوں کا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ چلو نیچے اترو، زمین میں ایک مدت تک تمہیں رہنا ہوگا اور اسی میں تم زندہ رہو گے، اسی میں مرو گے اور اسی سے اٹھائے جاؤ گے۔ اب بنی آدم کو 4 احکام دیے جا رہے ہیں۔ پہلا حکم، چونکہ لباس اترا تھا، اب زمین پر آئے تو فرمایا کہ ہم نے تم پر لباس نازل کیا۔ اس لباس میں 2 چیزیں ہیں، ایک ستر پوش ہے اور دوسرا باعث زینت ہے۔ بس یہی شرعی لباس ہے، شرعی لباس یہی ہے کہ ستر پوش ہو، اتنا ٹائٹ یا اتنا ٹرانسپیرنٹ نہ ہو کہ جس سے جسم نمایاں ہوتا ہو، اور دوسری چیز ڈھنگ کا لباس۔ یہ بے ڈھنگے لباس جو شروع ہو گئے ہیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، لباس تقوی یہ بہت بہتر ہے۔ لباس تقوی، جس لباس سے تقوی جھلکتا ہو، وہ لباس، تقوی کا وہ لباس جو انسان کی شخصیت پر پڑا ہوا ہے، وہ لباس یہ اس ظاہری لباس سے کہیں بہتر ہے۔ یہ لباس تو جسم کا لباس ہے، لباس تقوی انسان کی پوری سیرت کا، پوری شخصیت کا لباس ہے۔ دوسرا حکم، بنی آدم تمہیں شیطان فتنے میں ڈالنے نہ پائے، جیسا کہ تمہارے ماں باپ کو اس نے جنت سے نکلوایا تھا اور لباس اتروا رہا تھا اور عریاں کرنا چاہتا تھا۔ دیکھو، شیطان اور اس کا قبیلہ، یعنی ایک شیطان ایک فرد نہیں ہے، وہ پورا قبیلہ ہے، خدا جانے لاکھوں کروڑوں شیاطین ہیں۔ یہ قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ پاتے، نادیدہ دشمن ہے اور ہر وقت ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ جو نادیدہ دشمن ہوتا ہے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اس لیے ایسے دشمن سے بچنے کے لیے اس ذات کی پناہ میں آ جائیں جو اسے دیکھتا ہے اور وہ اسے نہیں دیکھ پاتا، وہ اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ غور کیجئے، ہمیں آداب سکھائے گئے۔ بیت الخلاء جہاں انسان برہنہ ہوتا ہے، ایک ضرورت ہے انسان کی، اس میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا تعلیم فرمائی گئی کہ انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں گندے جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اب انسان پر وہ حملہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح مباشرت کی دعا وہ بتائی گئی، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ مجھے اور جو آپ ہمیں رزق عطا فرمائیں اسے شیطان سے دور رکھنا۔ تو شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ گئے تو اب شیطان اس پہ حملہ نہیں کر سکتا۔
اب اس کے بعد یہ فرمایا کہ جب یہ مشرکین کوئی بےہودگی کرتے ہیں، فحش کام کرتے ہیں، جیسا کہ کعبہ کے گرد برہنہ ہو کر طواف کیا کرتے تھے، تو جب انہیں روکا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا اپنے ماں باپ کو، ہم اسی راستے پہ چل رہے ہیں، اور ہمارے آبا جو یہ کام کرتے چلے آئے، یقیناً یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے جواب میں ایک بات اللہ نے فرما دی، اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ اس سے ایک اصول ہمارے سامنے آ گیا کہ جو باتیں دین کی بنیادی تعلیمات سے ٹکراتی ہوں وہ کبھی دین کا حصہ نہیں بن سکتی، وہ سب مردود ہے۔ ارشاد ہے کہ نماز کا جب وقت ہو تو عبادت کے وقت پورا اخلاص ہونا چاہیے، عبادت میں اخلاص ہونا چاہیے، اپنا رخ اللہ کی طرف کرو اور خلوص سے دعا مانگو۔ تیسرا حکم دیا گیا، اے بنی آدم جب نماز پڑھنے لگو تو لباس زینت اختیار کرو، اچھا لباس اختیار کرو، خاص طور پر جب مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اس میں صرف لباس نہیں بلکہ اچھا لباس انسان کو پہننا چاہیے۔ یہ یعنی وہ شارٹس کئی وہ جو برمودا وغیرہ یہ پہنتے ہیں اور ایسی ٹائٹ وہ شرٹس پہنتے ہیں، کہیں آگے تصویر بنی ہوئی ہے کہیں پیچھے تصویر بنی، یہ چیزیں مسجد کے اور نماز کے آداب کے سراسر خلاف ہیں۔ کم از کم ایسا لباس ہو جو آپ پہن کر کسی معزز آدمی سے مل سکتے ہوں، کم از کم ایسا تو لباس ہو۔ یعنی مسجد میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور ایسا کہ جس میں انسان جا کر کھیل رہا ہے وہی لباس میں مسجد میں آ گئے، یہ بے ادبی ہے۔ فرمایا کہ لباس زینت، یہ پہلا حکم۔ وَكُلُوا، کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو، تین حکم دے دیے۔ وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف نہ کرو، یعنی نہ تو زینت میں اسراف ہونا چاہیے اور نہ ہی کھانے پینے میں اسراف ہونا چاہیے۔ یہ اتنی اہم ہدایت ہے کہ انسان کے ظاہر، انسان کے باطن، انسان کی صحت اس ایک حکم پر عمل کرنے سے درست رہ سکتی ہے۔ فرمایا لوگوں نے دنیاوی زینتیں اپنے اوپر، دنیاوی نعمتیں اپنے اوپر حرام کر رکھی تھیں اور سمجھتے تھے کہ اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ چنانچہ مسیحیوں میں اب بھی یہ تصور پایا جاتا ہے راہبانہ زندگی کا۔ اللہ نے فرمایا کہ کون ہے جس نے اللہ کی دی ہوئی زینت کو حرام کیا اور پاکیزہ رزق کو جس نے حرام کیا، کون ہے؟ یعنی اللہ نے تو اس کو حلال رکھا، زینت کو بھی اور پاکیزہ رزق کو بھی، تو تم نے اس کو اپنے اوپر حرام کیوں کر لیا؟ پھر یہ فرمایا کہ اہل ایمان اس سے گریز کیوں کرتے ہیں میرا قرب پانے کے لیے؟ یہ نعمتیں تو ہم نے اہل ایمان کے لیے دنیا میں پیدا کی ہیں، دنیا میں یہ سب نعمتیں ماننے والوں کے لیے ہیں۔ بھائی کوئی ہمارا ماننے والا ہو تو ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ جو میرے ماننے والے ہیں یہ ساری نعمتیں، یہ زینت و رزق ان کو حاصل ہو، لیکن جب ماننے والے سستی کریں گے تو جو نہ ماننے والے ہیں وہ اس پہ قبضہ کریں گے، جیسا کہ اب ہو رہا ہے۔ البتہ قیامت کے دن خالص یہ نعمتیں اہل ایمان کو ملیں گی، جو نہ ماننے والے ہیں انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے، اس کا حوالہ آگے آ رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ تم زینت کو اور رزق کو حرام کیے بیٹھے ہو، میرے رب نے تو بے حیائی کی باتوں کو حرام کیا، خواہ ظاہری بے حیائی ہو یا باطنی بے حیائی ہو۔ اسی طرح ناحق سرکشی کو اور شرک کو اللہ نے حرام کیا، اور اس بات کو اللہ نے حرام کیا ہے کہ تم بے جانے بوجھے اللہ کے بارے میں باتیں کرو۔ یہ جو آخری شق ہے یہ قابل غور ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک مزاج بن گیا کہ ہر آدمی مفتی ہے، کوئی بات ہو تو مجلس میں 10 آدمی بیٹھے ہیں تو 10 آدمی یہ کہیں گے میرا خیال یہ ہے کہ یوں ہونا چاہیے، دوسرا کہے گا کہ نہیں دین کا حکم یہ ہے، اور تیسرا اس سے بڑھ کر کہا کہ قرآن میں تو یہ بات ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے، غلط ہے۔
دو چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت عام ہیں، ایک مفتی اور ایک ڈاکٹر۔ کوئی بیمار ہو جائے تو جتنے لوگ عیادت کے لیے آئیں گے وہ سب کوئی نہ کوئی اپنا نسخہ ضرور بتائیں گے جی۔ اور دوسرا مفتی، تو بھائی جو چیز معلوم نہیں ہے اسے اہل علم کے سپرد کرنا چاہیے۔ بیماری میں ڈاکٹر سے رائے لیں، کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو کسی عالم سے دریافت کریں، از خود کوئی بات نہیں کہنی چاہیے۔ چوتھا حکم دیا گیا کہ اے بنی آدم، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں جو تمہیں میری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائیں تو ان کی بات مانو۔ اللہ نے بنی آدم کو یہ حکم دیا۔ تو جو تقوی اختیار کرے گا، اپنے نفس کی اصلاح کرے گا اور نیک عمل کرے گا تو وہ غم و حزن سے نجات پا جائے گا۔ یعنی امن اور سکون اگر ہم چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ انبیاء کی پیروی کی جائے، اور اس دور میں کتاب و سنت کی پیروی کی جائے۔ ارشاد فرمایا کہ قیامت میں یہ مشرکین جب جہنم میں داخل ہوں گے تو کچھ لوگ وہاں ان سے پہلے بھی تو موجود ہوں گے، جو جہنم میں پہلے داخل کر دیے گئے، جنوں میں سے بھی ہوں گے اور انسانوں میں سے بھی ہوں گے۔ تو جب بھی ایک جماعت وہاں داخل ہوگی تو وہ اپنے ہم مزاج، ہم مسلک، ہم مذہب لوگوں پر لعنت کرے گی۔ جب سب اکٹھے ہوں گے تو بعد میں جانے والے پہلے جانے والوں سے کہیں گے کہ اے رب، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا، انہیں دگنا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا کہ لِكُلٍّ ضِعْف، ہر ایک کو دگنا عذاب مل رہا ہے۔ جہنم کی سزا کوئی معمولی سزا تو نہیں ہے، کوئی معمولی سزا نہیں ہے، ہر ایک کو دگنا مل رہا ہے۔ تم جانتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ اور جو پہلے گئے ہوئے ہوں گے نا بڑے بڑے، تو وہ بعد میں آنے والوں سے کہیں گے تمہیں ہم پر کیا فضیلت حاصل ہے، ہم نے کہا ہی تو تھا، تم نہ مانتے ہماری بات، لہٰذا تم بھی ہمارے ساتھ آؤ۔ یعنی وہاں جا کر سب ساتھ چھوڑ دیں گے اور سب عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ فرمایا کہ جو لوگ اس دنیا میں ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ ناممکن ہے، تو جو تکذیب اور انکار کی زندگی بسر کرتا ہے اس کا جنت میں جانا ناممکن ہے۔ اس کے مقابلے میں اہل ایمان کے لیے جنت کی بشارت، اور یہ فرمایا گیا کہ دنیا میں آپس میں کبھی کدورت ہو جاتی ہے، اہل ایمان کا بھی آپس میں نزاع ہو جاتا ہے۔ اب جنت میں داخل ہو جائیں اور وہاں بھی دلوں میں کدورت موجود ہو تو جنت نہ رہی۔ تو فرمایا کہ ہم جب اہل جنت کو جنت میں داخل کریں گے تو ان کے سینوں میں ایک دوسرے کے لیے جو غبار کدورت ہے وہ سب ہم نکال دیں گے، سب کے دل صاف ہوں گے۔ اس دنیا میں بھی جنتی زندگی ہونی چاہیے کہ اپنے دل صاف رکھنے چاہیے، یہ جنتی زندگی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا اس آیت کی تلاوت کر کے مجھے امید ہے کہ میں اور عثمان، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم انہی لوگوں میں ہوں گے۔ آپس میں تنازع ہوا، جنگ بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ساری کدورتیں وہ نکال دے گا۔ اب ایک مکالمہ آ رہا ہے۔ دیکھو، 3 اعمال کے لحاظ سے آخرت میں 3 طرح کے لوگ ہیں۔ جن لوگوں کی نیکیاں زیادہ وہ جنتی ہیں، اور جن لوگوں کے گناہ زیادہ وہ جہنم میں۔ البتہ کچھ لوگ ایسے بھی تو ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہیں، تو ان کو اعراف میں رکھا جائے گا۔ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان ایک بڑی دیوار ہے۔ کتنی بڑی اور کتنی موٹی دیوار ہے اس دنیا میں تصور بہت مشکل ہے۔ اس کے بالعرف کہتے ہیں اس کی بلندی کو، تو وہاں بلندی پر ان کو ٹھہرایا جائے گا۔ اس میں نہ جنت جیسی راحت ہے نہ جہنم جیسی تکلیف، یعنی اعمال چونکہ ان کے برابر ہوئے تو لہٰذا ادھر ادھر بالکل درمیان میں ان کو رکھا جائے گا۔ اب اللہ ایک مکالمہ ذکر فرما رہا ہے کہ جب سب اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ جائیں گے تو اہل جنت جہنمیوں سے کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا
وہ وعدہ بالکل صحیح ہے اور سچ ہے، ہم نے تو سچ پایا۔ تو رب نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، تم نے بھی رب کا وعدہ سچ پایا؟ کہیں گے کہ ہاں، رب نے جو کچھ فرمایا حق اور سچ فرمایا تھا۔ بس یہ بات ہو رہی ہوگی کہ ایک مؤذن پکارے گا، ایک منادی ندا دے گا، لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ ظالم کون ہیں؟ جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے۔ کہ یہاں لفظ اللہ نے مؤذن استعمال فرمایا۔ اس مؤذن کی آواز سے اگر بچنا چاہتا ہے انسان تو اس دنیا میں مؤذن کی آواز پر کان دھرے، وہ جس بات کی دعوت دے رہا ہے اس کی دعوت پر لبیک کہے۔ فرمایا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک حجاب ہے، اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو سب کو ان کی علامتوں سے پہچان رہے ہوں گے۔ ادھر جنت میں جب جھانکیں گے تو کہیں گے سلام علیکم، داخل نہیں ہو پائیں گے لیکن دل میں ایک طمع اور آرزو ہوگی کہ کاش ہم بھی اندر چلے جائیں۔ جی ہاں، گرمی کا موسم ہو، شدید گرمی، تو دھوپ میں اگر ہے تو برآمدے میں پہنچ کر بھی سکون پاتا ہے، لیکن جب کچھ سکون ہو جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اندر ہال میں اے سی لگا ہوا ہے تو کہتا ہے تھوڑی سی جگہ مجھے بھی دے دو۔ وہاں بھی ایسا ہی حال ہوگا۔ جی پہلے تو وہ سکون جب دیکھیں گے ادھر جہنمیوں کو، اللہ تیرا شکر ہے کہ ادھر ہیں، جب ادھر دیکھیں گے جنت کی طرف تو پھر آرزو ہوگی کہ کاش ہمیں بھی کچھ اندر جگہ مل جائے۔ یہ اعرافی یہ پکاریں گے انہیں جو جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، اور انہیں ان کی علامتوں سے پہچان رہے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہنچ کر ہم سب ایک دوسرے سے بیگانہ ہو جائیں گے، ایسا نہیں، سب ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ تو وہ کہیں گے اعرافی کہ دیکھو تمہاری دنیا میں جمعیت اور تمہارا جتھا اور تمہاری پارٹی وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی۔ تم دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، تو آج تمہاری بڑائی آگ میں جل رہی ہے۔ یہ لوگ جن کے بارے میں یعنی جنتیوں کی جانب اشارہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں دنیا میں تم ہمیں قسمیں کھا کھا کر یہ کہتے تھے کہ ان پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ جن پر اللہ کی رحمت ہو وہ تو ایسے ایسے حال میں ہونے چاہیے، غریب لوگ جنہیں کوئی ڈھنگ کا ٹھکانہ نصیب، ان پر کبھی رحمت نہیں ہو سکتی۔ آج ان سے تو کہا گیا ہے کہ چلو جنت میں کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا، اور تم یہاں پہ پڑے ہوئے ہو۔ یہ اعرافی کا مکالمہ ہے اہل جنت اور اہل جہنم سے۔ اب جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے کہ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، پانی کا کوئی گھونٹی ہمارے اوپر بہا دو، یا اللہ نے جو رزق تمہیں دے رکھا ہے کوئی تھوڑا سا ہماری جانب بھی لڑکھا دو۔ خیال فرمایا، ابھی پہلے فرمایا گیا تھا کہ یہ جتنی نعمتیں ہیں سب اہل ایمان کے لیے ہیں، لیکن دنیا میں تو اور لوگوں نے بھی قبضہ کر لیا، آخرت میں یہ خالص اہل ایمان کو ملیں گی۔ اب یہاں جہنم میں جتنے بڑے بڑے لوگ پڑے ہیں ان سے وہ طلب کریں گے کہ پانی کا ایک گھونٹ، کوئی ایک پھل، کوئی راحت، کوئی سکون، کوئی تھوڑا سا تو ہمیں مل جائے۔ کہیں گے اہل جنت ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے اس رزق کو، اس نعمت کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ جو دنیا میں دین کو کھیل تماشا بنائے رہے اور دنیاوی زندگی میں ڈوبے رہے، آج یہ اللہ کی جانب سے آج ہم انہیں بھلا دیں گے، نظر انداز کر رہے ہیں جیسا کہ انہوں نے اس دن کو نظر انداز کیے رکھا تھا۔ فرمایا کہ یہ اللہ ہے تمہارا رب جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، اور پھر عرش پر مستوی ہوا، رات کو دن پر ڈھانپتا ہے جو اس کی جانب دوڑتے چلی آتی ہے، سورج اور چاند اور ستارے سب اس کے حکم سے مسخر ہیں، اس کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ پوری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، اب اللہ فرماتا ہے کہ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، تو اس کائنات میں امر اور حکم بھی صرف اللہ کا چلے گا۔ جس کا گھر ہو حکم اسی کا چلتا ہے،
تو یہ پوری کائنات یہ اللہ کی مملوک ہے، اللہ کی مخلوق ہے، تو اس میں حکم بھی اللہ کا چلے گا۔ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر، چپ کے اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور یہ ہدایتیں دی جا رہی ہیں، زمین میں جب اصلاح ہو چکے تو پھر زمین کو خراب نہ کرو، اس میں فساد نہ مچاؤ، اور اللہ کو خوف سے اور امید سے پکارا کرو، اس کی عبادت کیا کرو، یقیناً اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہوتی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک سسٹم چلا ہوا ہے جمہوریت، جی چونکہ ابھی تک یہ پودا ہمارے ہاں پروان نہیں چڑھ سکا، تو ہم جمہوریت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں فساد کرتے رہو، سسٹم چلنے نہ دو، یہ ہمارا جمہوری حق ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کوئی سسٹم چل رہا ہے تو اس کو چلنے دو، فساد نہ مچاؤ، یہ غلط طریقہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ قوموں کے حالات بیان فرمائے۔ توحید ثابت ہو چکی، شیطانی چالیں تمہیں سمجھا دی گئیں، اب بھی اگر نہیں مانتے تو نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب علیہم السلام کے واقعات سنو۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو بہترین نعمتیں حاصل تھیں لیکن شرک کرتے تھے۔ ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو بہترین صحت اور لمبے تڑنگے جسم عطا ہوئے تھے لیکن شرک کرتے تھے۔ صالح علیہ السلام کی قوم سمود کو بہترین رہائش گاہیں نصیب تھیں لیکن شرک کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام کی قوم خوشحال تھی لیکن شرک کے ساتھ ہم جنسی کی علت میں مبتلا تھی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم بھی آسودہ حال تھی لیکن شرک کے ساتھ کاروبار میں بددیانت تھے اور رہزنی بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے۔ انبیاء نے ان کے سامنے جو دعوت دی، یہاں ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں سب انبیاء کی دعوت میں مشترک چلی آ رہی ہیں اور یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں تھیں۔ نمبر 1، تمام انبیاء نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، سب انبیاء نے۔ یہ دین کا بنیادی پتھر ہے، دین کی عمارت اسی پر قائم ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ ٹھیک نہیں ہے تو دین ٹھیک نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی دعوت دے رہے ہیں، اس لیے یہ کوئی انوکھی اور نئی پکار نہیں ہے۔ دوسری چیز، ہر دور میں سب سے پہلے الملا نے انکار کیا۔ الملا ایلیٹ کلاس، اشرافیہ، سب سے پہلے ہر پیغمبر کو انہوں نے اپوز کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہی لوگ تھے۔ ابو جہل، عتبہ اور ولید بن مغیرہ اور ابو لہب، یہ سب ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے۔ ہر دور میں، تیسری چیز، ہر دور میں انکار کا سبب استکبار رہا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ اب بھی یہی ہے، یعنی حضور علیہ السلام کے دور میں بھی اور اب بھی جو دین سے گریز کرتے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے ہم بڑے تعلیم یافتہ، یہ اولڈ ایجز، یہ ہم باتیں نہیں مانتے ہیں۔ چوتھی چیز، ہر دور میں پیغمبر کا ساتھ دینے والوں کو نجات ملی۔ تمام واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور میں پیغمبر کا ساتھ دینے والوں کو نجات ملی، منکرین تباہ و برباد ہوئے۔ اور کیسے برباد ہوئے؟ نوح علیہ السلام کی قوم طوفانی سیلاب سے ہلاک ہوئی۔ قوم عاد کو 7 رات اور 8 دن مسلسل تند و تیز آندھی سے پٹک پٹک کر ہلاک کیا گیا۔ قوم سمود زلزلے کا شکار ہوئی۔ قوم لوط کی بستیاں الٹ دی گئیں اور پتھروں کی بارش ہوئی۔ قوم شعیب پر اوپر سے آگ اور ہولناک آواز آئی اور نیچے سے زلزلہ آیا۔ یاد رکھو، ان تمام واقعات کے بعد اللہ نصیحت فرما رہا ہے کہ یاد رکھو، تم لوگ اگر یوں ہی انکار کرتے رہے تو تم بھی تباہ ہو جاؤ گے۔ اس میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ہر پیغمبر نے امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا۔ جہاں نیکیوں کی تلقین کی، وہاں اس کے ساتھ برائیوں سے روکا۔
اس سے یہ معلوم ہوا کہ برائی سے روک ٹوک کرنا یہ نبیوں کا کام ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ جو تباہ کر دیے گئے، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی میں اپنی زندگی گزارتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں نازل فرماتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا، تو پھر ہم نے ان کے کرتوتوں کی پاداش میں ان کو ہم نے پکڑا۔ اس میں ہمارے لیے بھی بڑی تنبیہ ہے۔ ہماری برکتیں اور خوشحالیاں وہ قرآن سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پا سے وابستہ ہیں۔ ان واقعات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی کہ یہ جب رسول آئے تو وہ مان کر ہی نہیں دیتے تھے وہ لوگ، اس لیے کہ ایک دفعہ انکار کر چکے تھے۔ اب ان کو لاکھ سمجھایا گیا لیکن انہوں نے بات نہیں مانی۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، کافروں کے دلوں پر اللہ یوں ہی مہر لگاتا ہے۔ یہاں ایک بڑی الجھن کو اللہ تعالیٰ نے حل فرما دیا۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب اللہ مہر لگا دے تو پھر اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دلوں پر مہر کیسے لگتی ہے۔ جب کوئی فرد یا قوم ضد اور عناد کا شکار ہو جائے تو پھر اصلاح اور قبول حق کا امکان باقی نہیں رہتا۔ وہ ضد میں ہے کہ میں نے بات ماننی ہی نہیں ہے۔ اس ضد اور یا جب ضد اور انکار اس کی طبیعت ثانیہ بن جائے تو بس اب یہ دل کی مہر ہے کہ قبول حق کی صلاحیت وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو جہنم میں نہیں پھینکتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو جہنم کے قابل ثابت نہیں کر دیتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حالات یہاں بیان فرمائے اور کافی واقعات ہیں۔ کچھ واقعات آئندہ صورتوں میں آ رہے ہیں جو خاص یہاں بیان ہوئے ہیں، چند وہ واقعات عرض کیے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس پہنچ کر جب دین کی دعوت دینا شروع کی اور لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا تو وہی جو فرعون کی قوم کی ایلیٹ کلاس تھی، اشرافیہ، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑے رکھیں گے تاکہ یہ زمین میں فساد مچائیں اور آپ کو اور آپ کے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ یہ تو ہمارا دین خراب ہو جائے گا اس سے۔ تو فرعون نے پھر وہی ذکر کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اس نے منصوبہ بنایا تھا، کہا کہ ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے، عورتوں کو زندہ رکھیں، ہم غالب ہیں۔ اب یہ جو موقع آیا تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ایک بات فرمائی۔ یہ بات بہت غور کرنے کی بات ہے۔ فرمایا کہ استعینوا باللہ، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ سے لو لگاؤ۔ ایسے موقع پر جب دشمن یوں طاقت و تاراج کر رہا ہو اور قتل کے منصوبے کر رہا ہو تو پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے مدد مانگو، اور دوسری چیز وَاصْبِرُوا، صبر کرو، اس پر صبر کرو۔ ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے، جسے چاہے اس کا وارث بنا دے، لیکن یاد رکھو کہ انجام خیر یا آخری کامیابی انہیں ملتی ہے جو اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے اب چونکہ ظلم بہت ہو رہا تھا، لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم پر ظلم ہوا، آپ کے آنے کے بعد بھی ہم پہ ظلم ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں خلافت دے دے۔ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کرتے کیا ہو، تمہارا عمل دیکھنا چاہتا ہے، تو تم کرو کیا کرو، ایک تو اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے لو لگاؤ، اور دوسرا صبر کرو۔ چنانچہ آل فرعون کی پکڑ شروع ہوئی، مختلف طرح کے قحط اور عذاب چھوٹے چھوٹے آتے رہتے تھے۔ جب بھی عذاب آتا تھا، یہ دوسری بات یہاں پہ بیان فرمائی گئی کہ جب بھی کوئی سزا آتی تھی
تو سب مل کر آتے تھے اور کہتے تھے کہ موسیٰ تمہارا رب سے بڑا تعلق ہے، ذرا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر دو کہ یہ عذاب ٹل جائے، اور اگر یہ عذاب آپ نے ٹال دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو ہم آزاد کر دیں گے، یہ وعدہ کرتے تھے۔ لیکن جب عذاب ٹل جاتا تھا تو پھر اپنا عہد توڑ دیتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، بنی اسرائیل اللہ سے مدد مانگتے رہے اور صبر کرتے رہے۔ اب فرمایا کہ پھر دیکھو اس کا نتیجہ کیا ہوا، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پھر ہم نے ان ظالموں سے انتقام لیا، ان ظالموں سے انتقام لیا اور ان کو غرق کر دیا، اور ان کی جگہ اس قوم کو ہم نے وارث بنایا زمین کی مشرقوں اور مغربوں کا، کہ جنہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا تھا مختلف طریقوں سے۔ رب کا خوبصورت فیصلہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا، کیوں؟ بما صبروا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا۔ یہ واقعہ ہمارے سامنے آ گیا۔ اب ہم اپنے حالات پر بھی نظر ڈال سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں کئی مقامات ہیں جہاں اہل اسلام پر ظلم ہو رہا ہے، کشمیر اور دوسرے، خاص طور پر آج کل فلسطین میں اس وقت حال یہ ہے کہ جس مقام پر پہلے بنی اسرائیل تھے کہ مظلوم تھے، اس مقام پر ہم مسلمان ہیں، اور جس مقام پر فرعونی پہلے تھے اس مقام پر آج خود بنی اسرائیل یہ یہودی کھڑے ہوئے ہیں اور وہی سلوک کر رہے ہیں جو فرعون نے بنی اسرائیل سے کیا۔ آج وہ یہودی مسلمانوں سے وہی سلوک کر رہے ہیں۔ تو اب اس صورتحال سے نکلنے کی راہ کیا ہے؟ جتنی بھی آزادی کی اللہ نے یہ جو سیاست عطا فرمائی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کی طرف پلٹنا سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے۔ اگر ہماری زندگی اس مظلومی کے حالت میں بھی اللہ سے لا تعلقی پر ہو اور اس میں بھی ہم گناہوں میں مبتلا رہیں اور صبر کا دامن چھوڑے رکھیں تو کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے مثال بیان فرما دی، ایک پیریڈ ہے، چند برس نہیں، 40 برس سے زیادہ کا عرصہ تھا، لیکن بالآخر وہ سرزمین ان مظلوموں کو اللہ نے عطا فرما دی صبر کرتے ہوئے۔ تو اب بھی ہماری سیاست کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ سے استعانت اور صبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سیرت آپ پڑھ لیجئے، آپ نے اسی پر عمل فرمایا ہے۔ اس کے بعد ایک واقعہ آ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے، اللہ نے تورات عطا فرمانے کا وعدہ کیا تھا۔ واپس جب آپ وہاں پر تشریف رکھتے تھے تو قوم نے سامری کے بھٹکانے سے سونے کا بچڑا بنایا اور اس کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ یہ بڑا جرم تھا، بڑا شرک تھا۔ اچھا، یہ سامری ختم نہیں ہو گئے، ہمارے دور میں بھی سامری پائے جاتے ہیں۔ کوئی مذہبی سامری ہوتے ہیں، کوئی سیاسی سامری ہوتے ہیں۔ بچھڑے، سونے کا بچڑا، جی یہ سونے کی چمک دمک، کوئی ڈالر اور ریال اور پاؤنڈز وہ دکھاتے ہیں اور لوگ اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو ایکشن لیا۔ اب اس کے بعد حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا کہ یہ جو آپ تورات لے کر آئے ہیں، ہمیں کیا معلوم کہ آپ نے وہاں بیٹھ کر لکھ لی ہوں؟ معاذ اللہ، جب تک ہم اللہ سے خود سن نہیں لیتے کہ میں نے یہ کتاب دی ہے، ہمیں یقین نہیں آئے گا۔ اب بڑی جسارت تھی یہ بات، یعنی ایک شخص نبی نہ ہو اور یہ کہے کہ میں اللہ کا کلام سننا چاہتا ہوں، ہو نہیں سکتا۔ لیکن اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے اس کو بھی گوارا فرمایا۔ حضرت موسیٰ کو کہا کہ 70 آدمی لے کر آ جائیں جو نمائندہ لوگ ہیں۔ وہاں آئے، آواز آئی، اللہ جل شانہ کا کلام انہیں سنائی دیا۔ اب کیا کہنے لگے
کہ ہمیں کیا معلوم کہ ادھر کیا چیز ہے، کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ ارنا اللہ جہرتن، اللہ سامنے آئے۔ یہ تو انتہا درجے کی گستاخی تھی کہ اس زندگی میں کوئی اللہ کو دیکھنے کی وہ جسارت، یعنی حضرت موسیٰ کا واقعہ گزر گیا، جب انہوں نے یہ فرمائش کی تو اللہ نے فرمایا کہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ پھر یہ فرمایا کہ اچھا اگر دیکھنا چاہتے ہو تو ذرا اس پہاڑ کو دیکھو۔ پہاڑ پر اللہ نے اپنی ایک تجلی نازل فرمائی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے، وہ پیغمبر تھے۔ انہوں نے جب یہ گستاخی کی تو پھر ایک رجفہ، ایک کپکپاہٹ، ایک زلزلہ آیا اور سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کے سامنے گر گئے اور عرض کی کہ پروردگار، وہ پہلے ساری قوم بگڑی ہوئی پڑی ہے، اب یہ 70 لاشیں میں لے کر جاؤں گا تو اور وہ کہیں گے کہ یہ خود کہیں مار کر معاذ اللہ وہ لے آئے ہیں، تو اے اللہ اگر آپ چاہتے تو اس سے پہلے بھی آپ ہلاک فرما سکتے تھے، مجھے بھی آپ، یعنی اپنے آپ کو بھی ساتھ جوڑ لیا کہ مجھے بھی آپ مار سکتے تھے۔ یہ بے وقوف لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے، ان کی بے وقوفی کی وجہ سے آپ ہمیں ہلاک کریں گے؟ یہ آپ کی آزمائش ہے، جسے چاہے آپ سیدھی راہ دے دیں، جسے چاہے آپ بھٹکا دیں۔ انت ولینا، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، ہمارے سرپرست آپ ہیں۔ فاغفر لنا، ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر مغفرت کرنے والا ہے۔ آمین کہہ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا پر ان 70 آدمیوں کو دوبارہ زندہ کر دیا، یعنی حیات بعد الموت کا وہ نمونہ انہیں دکھا دیا۔ اب جب زندگی ملی، دعا ان کی قبول ہوئی۔ اب یہاں شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بڑی لطیف ہے۔ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ رب رحمت فرما رہا ہے، دے رہا ہے، تو ایک دعا اور کر دی کہ پروردگار اس دنیا میں بھی ہمیں حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی ہم تیری ہی طرف رجوع ہو رہے ہیں۔ اب یہ حسنہ کیا ہے؟ ان کی تفسیر کے مطابق کہ میری امت کو سب امتوں پر فضیلت عطا فرما دے۔ یہ دل میں یہ بات تھی، اللہ تو دل کی بات جانتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو موسیٰ، عذاب تو صرف اس پر آئے گا کہ جس پر میں عذاب نازل کرنا چاہوں گا، البتہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ وہ جو رحمت تم مانگ رہے ہو نا، اسے میں ان لوگوں کے لیے لکھ رہا ہوں جو متقی ہوں گے، زکوٰۃ دیتے رہیں گے اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو اس رسول نبی امی کی پیروی کریں گے جسے وہ اپنے یہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ فضیلت میں ان کو اور ان کی امت کو عطا کروں گا، اور وہ رسول ایسے ہیں جو انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے اور گندی چیزوں کو حرام ٹھہرائیں گے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان سے بوجھ اور ان کے طوق جو ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے تھے، اس کو بوجھ کو اتاریں گے، ان کے طوق کو توڑیں گے۔ یہ بوجھ کون سے تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ کوئی پیتل اور لوہے کے طوق تو گلے میں نہیں تھے۔ یہ بوجھ وہ تھے جو یہود کے علماء اور فقہاء نے شریعت کے نام پر ان کے سروں پر لادے ہوئے تھے۔ یہ کرو گے تو یہ دینا پڑے گا، یہ کرو گے تو یہ کرنا پڑے گا۔ تورات میں اب بھی اس کی تفصیل ہمیں ملتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے جرمانے اور خود ساختہ پابندیوں کو ان کے گلے کا طوق بنایا ہوا تھا، جس سے کہ پوری قوم کو اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ ہمارے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسر و اغلال اتارے ہیں، ہمارے دور میں اس اسر اور بوجھ کا مصداق بدعات ہیں۔ اس بوجھ کا مصداق بدعات ہیں۔ بدعات وہ چیزیں جو دین میں نہیں ہیں، ان کو دین بنا کر لوگوں کے سروں پر بوجھ ڈال دیے گئے۔ اور اغلال، طوق، اس کا مصداق غیر شرعی رسوم ہیں، غیر شرعی رسمیں۔ اتنا مشکل کر دیا نکاح کو اور جینے کو اور مرنے کو۔
جی گلے کا توق بنا دیا، جس کے باعث لوگوں کی زندگیاں اجیرن ہیں، لیکن بدعت پرست علماء انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بوجھ اتارنے اور یہ توق توڑنے کے لیے آئے تھے۔ اب آپ کا حق بیان فرمایا کہ جب وہ رسول آ جائیں تو آپ کا حق ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے، ان کی رفاقت کی جائے، ان کی نصرت کی جائے، اور جو نور ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کی جائے۔ یہ ہے کامیابی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کے ذکر ہے۔ آپ اعلان کر دیجئے لوگوں، یا ایھا الناس، اس خطاب میں ماننے والے نہ ماننے والے سب داخل ہیں، اور دنیا جب تک باقی ہے اس وقت کے سب انسان اس میں داخل ہیں۔ لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اس اللہ کا جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر، جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس کے کلمات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ جو ہدایت ہے صرف آخرت کی نہیں، اس دنیا میں بھی صحیح راہ تبھی پاؤ گے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے۔ بنی اسرائیل کا حال ختم ہوا۔ ایک واقعہ ان کا مزید آ رہا ہے، اور یہ واقعہ ہے اصحاب سبت کا۔ بنی اسرائیل پر یہ پابندی تھی کہ ہفتے کا دن اس کا احترام کریں، ہفتے کے 24 جمعے کی شام سے لے کر ہفتہ کی شام تک، یہ 24 گھنٹے تم نے دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا۔ ایلا میں کچھ یہود آباد تھے، بحر قلزم کے کنارے، یہ مدین اور طور کے درمیان ایک جگہ ہے، اب بھی اسی نام سے موجود ہے۔ یہ لوگ ماہی گیر تھے، مچھلی پکڑتے تھے، خود بھی کھاتے تھے، کو بیچتے بھی تھے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہفتے کے دن مچھلیاں اچھل اچھل کے اوپر آتی، اور جب اتوار اور پھر اگلے دن شروع ہوتے ہفتے کے تو غوطہ لگا جاتی۔ کچھ ہفتے تو برداشت کیا، کہا کہ ہمارا تو کاروبار ٹھپ ہوتا جا رہا ہے، اب کیا کریں؟ اب انہوں نے حیلہ بنایا کہ اس دریا کے کنارے کچھ اس طرح کے حوض اور کھائیاں بنا دیں کہ وہاں پہ پانی چھوڑ دیتے تھے ہفتے کی جمعے کی شام اور ہفتے کی شام شروع ہونے سے پہلے اس طرح پانی چھوڑ دیتے، وہ مچھلیاں آتی تو پانی کے ذریعے ان حوضوں میں آ جاتی، اور جب ہفتے کی شام ہوتی تو وہاں پر بند کر دیتے۔ اب مچھلیاں تھیں، وقت ختم ہونے کے بعد پکڑ لیتے تھے۔ تو یہ انہوں نے حیلہ کیا، اور یہ مدت تک یہ کام چلتا رہا۔ اب اس دوران میں کچھ لوگ ایسے تھے وہاں کے رہنے والے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ یہ کام نہ کرو، اور جو نصیحت کرتے تھے کہ یہ کام نہ کرو، دوسری ایک جماعت نے ان سے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ ہلاک کرے گا، عذاب دے گا، تو پھر تم کیوں ان کو سمجھاتے ہو؟ یعنی کچھ لوگ تو وہ ہیں جو یہ کام کر رہے تھے، کچھ لوگ وہ ہیں جو سمجھا رہے تھے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو چپ تھے۔ جو لوگ چپ رہتے تھے، کچھ نہیں کہتے تھے، انہوں نے سمجھانے والوں کو یہ کہا یہ برباد ہوں گے، ہلاک ہوں گے، اللہ کا عذاب آئے گا، تو کیوں اپنی انرجی ان پر ویسٹ کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ قیامت کے دن ہم رب کے سامنے اپنی معذرت پیش کر سکیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے دل پر اثر ہو جائے اور یہ اپنے اس جرم سے باز آ جائیں۔ لیکن ہوا کیا؟ وہ لوگ، انہوں نے کوئی بات نہ سنی، اللہ کا عذاب آیا۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو اب جو لوگ روکنے والے تھے، انجینا الذین ینہون عن السوء، ان روکنے والوں کو ہم نے عذاب سے بچا لیا، اور جو ظلم کر رہے تھے، حیلہ سازی کر رہے تھے، ان کو ہم نے سخت عذاب سے پکڑا۔ سخت عذاب کیا تھا؟ حکم ہو گیا کہ کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر ہو جاؤ۔ یہ بندر بنے اور 3 دن کے بعد ہلاک ہو گئے۔ یہ کچھ لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ سارے بندر انہی کی نسل ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ عذاب تھا، وہ ختم ہو گئے۔ اچھا، اب اس میں ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ نہی عن المنکر،
گناہوں پر روک ٹوک، یہ وعظ اور نصیحت کبھی ترک نہیں کرنی چاہیے، خواہ کوئی مانے یا نہ مانے۔ قیامت کے دن انسان اللہ کی بارگاہ میں تو سرخ روح ہوگا، اور مان لیں تو بہت اچھا ہے، اور اللہ کے احکام کو توڑنے کے لیے حیلہ سازی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ عہد الست کا واقعہ ہے۔ عالم ارواح میں اللہ نے آدم علیہ السلام، ان کی اولاد جتنی بھی وہاں ان کی ارواح موجود تھیں، ان کی پشتوں سے ان کی ذریت کو نکالا اور انہیں گواہ بنایا۔ سب سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہنے لگے کہ بھلا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا کہا، اور پھر آپ کی آواز سن کر سب پکار اٹھے کہ بلا بلا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے گواہی اس وقت لوگوں سے اس لیے لی کہ قیامت کے دن کہیں یہ نہ کہو کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، یا یہ کہو کہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے تھے، ہم ان کی اولاد تھے، لہٰذا جو وہ کرتے تھے وہ ہم کرتے رہے۔ اللہ نے اس سے پہلے اپنی توحید انسان کے دل میں ڈالی، اپنی معرفت انسان کے دل میں ڈالی۔ اب یہ ہے کہ دل پر دنیا کا غبار بیٹھتا ہے، لیکن یہ عقل جو ہم دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں، اگر خود اپنے عقیدے اور عمل کو پرکھنے کے لیے یہ عقل استعمال کریں، یقیناً انسان کی عقل رہنمائی کرے گی لا الہ الا اللہ، اور وہی اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ پھر ایک دنیا پرست علماء کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ ایک ایسا شخص کہ جسے ہم نے اپنی آیتوں کا علم عطا فرمایا تھا، کتاب اللہ کا عالم تھا، لیکن وہ اس سے نکل بھاگا، نکل گیا۔ کیسے نکلا؟ یہاں اللہ نے ایک لفظ استعمال فرمایا ہے انسلاخ، فانسلخ منہا۔ سلخ یہ لفظ عربی زبان میں جب سانپ اپنی کینچلی سے نکل جاتا ہے اور کینچلی چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کینچلی کہیں پڑی ہوئی ہے، انسان یہ سوچتا ہے کہ سانپ ہے، حالانکہ اس کے اندر سانپ نہیں ہوتا، اس کی کینچلی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ فانسلخ منہا، وہ ان آیتوں سے نکل گیا جیسے سانپ کینچلی سے نکلتا ہے۔ اب بظاہر تو وہ عالم نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں عالم نہیں ہے، شیطان اس کے پیچھے لگا۔ اللہ نے فرمایا اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے ہم اسے بلند مقام عطا کرتے، لیکن اخلد الی الارض واتبع ہوا، وہ زمین سے لگ گیا، اپنی سفلی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا، اپنی خواہشات کی پیروی کی، نتیجتاً وہ زمین سے لگ گیا۔ اب اس کا حال کیسا ہے؟ جیسے ایک کتا ہے، اس کے بوجھ ڈال دیں تو تب بھی ہانپے گا، نہ ڈالیں تب بھی وہ ہمیشہ اس کی زبان باہر نکلی رہتی ہے اور وہ ہانپتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ یہ ان لوگوں کا حال ہے کہ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ ارشاد ہے اللہ کے، اس سے پہلے یہ بات فرمائی گئی کہ ہم نے جہنم میں ڈالنے کے لیے بہت سے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا، اکثریت وہیں پر جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتے تھے، اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے تھے، اپنی کانوں کا حق کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے، تو ان کی زندگی ایسے ہو گئی جیسے جانور ہوتے ہیں، بلکہ ان سے بھی گمراہ تر۔ اب ارشاد ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، اس کے سب اسماء بہت حسین ہیں، پیارے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ کو پکارا کرو۔ اور لوگوں نے جو اللہ کے ناموں میں کجی پیدا کر دی ہے، ان سب کو چھوڑ دو۔ یہ کجی کیا چیز ہے کہ اللہ کے لیے کوئی ایسے نام، کوئی ایسی صفات تراشنا جو اللہ نے نہیں بتائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتائیں، یا کسی غلط مقصد کے لیے ان اسماء کو استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں اس کجی میں داخل ہیں۔ اور اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ فضول وظیفے چھوڑ دو، فضول وظیفے، فلاں پیر صاحب نے یہ بتایا، فلاں مولوی صاحب نے اسے چھوڑ دو۔ اللہ کے اسماء ہیں،
جو انسان کی مراد ہے وہ ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے مطابق، اس سے مناسب جو اس میں پاک ہے اس کا انسان ورد کرتا رہے، اللہ کو پکارتا رہے، اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ ارشاد ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اس وقت، اور کسی کو معلوم نہیں۔ آسمان و زمین میں قیامت ایک بوجھ بنی ہوئی ہے، جیسے حمل ہوتا ہے، کچھ معلوم نہیں کہ کب ڈیلیوری ہو جائے، وقت کوئی متعین تو نہیں ہے۔ یہی حال اس وقت قیامت کا ہے، معلوم نہیں کہ کب ہو جائے۔ آپ سے یوں پوچھتے ہیں کہ گویا آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں، آپ اس کے عالم ہیں۔ کہہ دیجئے کہ انما علمھا عند اللہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، اکثر لوگ نہیں جانتے اور مجھ سے سوال کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو کھلے طور پر یہ کہہ دیں، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں خود اپنے لیے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، الا ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے بس وہ ہوتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا، لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت خیر اپنے لیے جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ لیکن ایسا نہیں ہے، تکلیفیں مجھ پر بھی آئیں، پریشانیاں مجھ پر بھی آئیں، ہر طرح کے حالات مجھ پر آئے، تو یہ میرے حالات، میری سیرت یہ بتا رہی ہے کہ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، وہی عالم الغیب ہے۔ ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، میری حیثیت کیا ہے کہ میں نذیر ہوں اور بشیر ہوں، بس۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو شرک کی ایک پہلو کی جانب متوجہ کیا کہ جب اللہ نے پہلا جوڑا تھا، جی وہ تو ایک جان سے اور پھر ان کی زوجہ، تاکہ مقصد کیا ہے کہ انسان پرسکون زندگی بسر کرے، لیکن اولاد پھر آگے بڑھتی چلی گئی۔ پھر ایسا بھی ہوا کہ میاں بیوی ملے، ایک دوسرے سے قربت ہوئی، تو معمولی سا ہلکا سا حمل ٹھہر گیا اور وقت گزرتا گیا۔ جب وہ بھاری ہوا، حمل بڑھ گیا، بھاری ہوا، اب وہ دونوں میاں بیوی مل کر اپنے رب سے دعا کرنے لگے، لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اے پروردگار آپ نے اگر ہمیں فرزند صالح عطا فرمائے، یعنی صحیح سالم تندرست بیٹا عطا فرمایا، تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، یعنی تیری توحید کے پیرو ہوں گے، صرف تیری ہی بندگی ہم کریں گے۔ پھر ہوا یہ کہ جب اللہ نے وہ فرزند صالح عطا فرما دیا، جعلا لہو شرکاء فیما آتاہما، تو اللہ کے دیے ہوئے میں پھر شرک کرنے لگ گئے، شریک بنانے لگ گئے۔ فتعال اللہ عما یشرکون، اللہ ان کے شریکوں سے بالا و برتر ہے۔ یہ شریک کیسے ہوتے ہیں؟ جب تک اولاد نہیں ہوتی تو اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ عطا فرما عطا فرما۔ جب اللہ دے دیتا ہے تو پھر کہتے ہیں نام کیا ہے؟ پیر بخش، پیر نے دیا، پیراں دیتا، پیروں کا دیا ہوا ہے۔ نہیں، وہ اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا کو اللہ دیتا رہنے دو، وہ پیراں دیتا نہیں ہے، اسی کا نام تو شرک ہے۔ لہذا شرکیہ نام سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ فرمایا کہ یہ جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یہ ان کی مدد نہیں کر سکتے، ان کی مدد تو کیا کرنا، یہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا ولی، میرا دوست، میرا سرپرست، میرا کارساز تو وہ اللہ ہے کہ جس نے یہ کتاب نازل فرمائی، اور وہ صالحوں اور نیکوں کا ساتھ نبھاتا ہے، ان کی دوستی نبھاتا ہے، اس لیے اللہ سے دوستی لگانی چاہیے۔ تبلیغ کا ایک اصول ارشاد فرمایا گیا کہ خذ العفو، عفو اور درگزر اختیار کیجئے، نیکی کا حکم دیجئے، اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کیجئے۔ جاہلوں سے الجھنا اس کا کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ فرما دیجئے کہ میں تو بس وحی کی پیروی کر رہا ہوں، اور یہ روشن باتیں ہیں جو رب کی طرف سے نازل ہو رہی ہیں، ہدایت ہے، رحمت ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان لے آتے ہیں۔ اب کتاب اللہ کا ایک ادب تعلیم فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے پوری توجہ سے سنو۔ لفظ استماع، سمع نہیں ہے، فاسمعوا نہیں کہا، فاستمعوا، پوری توجہ سے سنو، یعنی ہمہ تن گوش بن جاؤ۔ وانصتوا، اور چپ رہو۔
قرآن پڑھا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ انسان خود بھی پڑھ رہا ہے، تو توجہ پوری نہیں ہو سکتی۔ اسی سے اس ایک جو طریقہ لوگوں میں چل پڑا ہے اس کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے تراویح میں یا کہیں اور، تو قرآن مجید کھول کر وہ سامنے رکھتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، یہ طریقہ مناسب نہیں۔ قرآن نے ادب یہ تعلیم فرمایا کہ جب پڑھا جائے تو بس پوری توجہ سے سنو اور چپ رہو، نہ تو خود پڑھنا ہے نہ کسی اور طرف توجہ ہونی چاہیے۔ تو اس طرح پر تم اللہ کی رحمتوں کے حقدار بنو گے۔ اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرتے رہو، گڑ گڑا کر، دل ہی دل میں اللہ کے سامنے زاری کرو، گڑ گڑاؤ، اور ڈرتے ہوئے اور درمیانی آواز سے، کبھی غفلت میں مبتلا نہ ہونا۔ اب یہ فرمایا کہ ان الذین عند ربک، وہ لوگ، وہ مخلوق جو اللہ کے قریب ہے، اللہ کے پاس، یعنی فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اس کی عبادت سے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے، اسی کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، وَلَهُ یسجدون، اور اس کے سامنے سجدہ ریز رہتے ہیں۔ یہ جو تکبر و استکبار، اس کی وجہ سے اقوام نے اللہ کو نہ مانا۔ یہ سارے واقعات ہم سن چکے کہ جن لوگوں نے نہیں مانا، اس لیے نہیں مانا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ پیغمبر معاذ اللہ، ان کی ہمارے سامنے کیا حیثیت ہے، لہٰذا ہم نہیں مانتے۔ تو اللہ یہاں پر یہ حوالہ دے دیا کہ مقربین جو ہوتے ہیں، جو اللہ کو پہچانتے ہیں، وہ استکبار، تکبر نہیں کرتے، اور جس نے تکبر کیا وہ ہمیشہ کے لیے محروم اور مردود ہوا۔ یہ آخری آیت سجدے کی آیت کہلاتی ہے۔ اس طرح قرآن پاک میں 14 آیتیں ہیں کہ جنہیں پڑھا جائے، سنا جائے تو سجدہ کیا جائے، ان میں سے ایک یہ بھی آیت ہے۔ ان آیتوں میں کہیں تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے مقربین اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، یہ زمین و آسمان، یہ درخت، یہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، تو ہم بھی ان میں شامل ہو جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ اور کہیں یہ ذکر ہوتا ہے کہ متکبرین اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، ہم فوراً سجدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم متکبرین میں سے نہیں۔ تو یہ 14 مقامات۔ ایک عمل بھی بتا دیتا ہوں، یہ سجدے کی 14 آیتیں ہیں، یہ ایک ایک آیت پڑھ کر سجدہ کیا جائے، اور جب 14واں سجدہ ہو جائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت اور اپنی مراد مانگی جائے، اللہ وہ حاجت پوری فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بس اپنا بنا لے اور ہمارا بن جا۔ اے اللہ ہمیں تکبر سے بچا، اے اللہ ہمیں تکبر سے بچا، ریاکاری سے بچا، اخلاق حسنہ عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت نصیب فرما۔ ہمارے وطن کو ہر دم ہر قدم اور ہمہ جہت ترقی اور استحکام عطا فرما۔ رمضان اور قرآن کے وسیلے سے ہماری مغفرت فرما اور ہمیں برکتیں نصیب فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔